السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج۔ آج 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ جو ہے وہ لائیو اس کی جو سماعت ہوئی، سماعت ہی جو پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا گیا سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بارے میں، تو وہ آج انہوں نے پہلے دن ہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے چارج لیتے ہی کل ان کی حلف برداری ہوئی تھی، اور وہ بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حلف برداری میں ان کی اہلیہ موجود تھی، اہلیہ نے ساتھ کھڑے ہو کر حلف برداری میں حصہ لیا۔ اور یہ بھی آج پہلی دفعہ 75 سالہ تاریخ میں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ لائیو جو ہے وہ سماعت کی گئی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے اور وہ سماعت کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، وہ جو بھی ہوا وہ ایک الگ ساری دنیا بتا رہی ہے، مگر میں اپنا اس میں تجزیہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی نون لیگ کو یہ فائدہ ہوگا، وہ مجھے نہیں نظر آ رہا، کیونکہ وہ صرف میرٹ اور قانون کے مطابق کام کریں گے، کیونکہ آج انہوں نے پروٹوکول بھی نہیں لیا، آج انہوں نے گاڑی سے بھی انکار کر دیا کہ میں اپنی گاڑی سے ہی آؤں گا اور پروٹوکول بھی نہیں لوں گا، اور انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کے لیے انصاف کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو جڑا والا واقعہ تھا وہاں پر بھی وہ خود پہنچے تھے، وہاں پر لوگوں سے بھی ملے تھے، لوگوں کی باتیں بھی سنی تھیں، لوگوں کی شکایات بھی سنی تھی۔ آج بھی جو ان کے تاثرات تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، جو وہ کہہ رہے تھے، اس سے یہ صاف نظر آتا تھا۔ اور جو ماہر قانونوں نے بتایا ہے، مختلف ماہر قانون سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ایک میرٹ پر کام کرنے والے ہیں، قانون کے مطابق کام کرنے والے ہیں۔ اگر کسی کو یہ ابہام ہو، کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ ان کو یہ ریلیف ملے گا، وہ ممکن نہیں ہے۔ قانون میں اگر بنتا ہے تو وہ پھر ان کو ضرور ملنا چاہیے اور ان کو ملے گا بھی۔ اب دو چیزیں ہیں، کیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا، صدارتی ریفرنس، کیا وہ اس کو ذاتی عناب بنا کر جس حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، جس نے کیا تھا، ان کو وہ نشانہ بنائیں گے، یا وہ قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں؟ یہ ضرور ایک بات ہے، ایک نئی بات ہے کہ وہ ان کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو قانون سے ہٹ کے ہو، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، جو میں صرف یہ کہوں کہ میں ہوں، میں اپنی لفظ اپنی جو ڈکشنری سے نکال دوں گا۔ یہ ان کی اچھی باتیں تھیں۔ دوسری بات میں اپنے ولاگ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، ان کا افیکٹ، جو ان کا تاثرات تھے، جو اثر تھا، وہ آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ان کے کرائے بڑھنے شروع ہوئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ جب بڑھے گی ڈیفینیٹلی پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹریول تو ٹرانسپورٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز اس میں بڑھتی جائے گی، ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ان پہ ہی اثر پڑنا ہے۔ کرایہ 500 سے لے کر 1000 روپے تک فی شہر بڑھایا گیا ہے، بہت زیادہ کرایہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ پٹرول کی کنزمپشن سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں۔ دیکھیں زمیندارہ کسان بھی جو ہے وہ بھی ڈیزل سے چلتا ہے، ڈیزل بھی انہوں نے بڑھا دیا، اور باقی ساری ٹوٹل ٹریولنگ جو ہے وہ ڈیزل اور پٹرول پہ ہے۔ ضروریات اشیاء کی جو زندگی کی ضروریات اشیاء ہیں وہ بھی ان سے ہی منسلک ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ان کو بھی کروایا جاتا ہے تو ڈیزل اور پٹرول سے ہی کروایا جاتا ہے، اور وہ کرائے جب بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں پہ افیکٹ کر رہے ہیں، اور مہنگائی زور و شور سے بڑھ رہی ہے، مہنگائی سے عوام پس رہی ہے۔ اور نگران سیٹ اپ، اب اس کے بارے میں دیکھیں چینی انہوں نے بے تحاشا پکڑی، ڈالر انہوں نے پکڑے، سب کچھ پکڑ رہے ہیں، مگر ان کے اثرات جو ہے وہ پہلے کی طرح عوام پر نہیں آ رہے، وہ عوام کو کہیں سے ریلیف نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی عوام کو کوئی تسلی دی جا رہی ہے، بلکہ ہر دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، مجبوری ہے۔ ابھی ان کے جو وزیر ہیں، وفاقی وزیر پانی و بجلی نگران سیٹ اپ کے، ان کا کہنا ہے کہ جی بجلی آہستہ آہستہ بڑھے گی، پٹرول بھی بڑھا رہے ہیں، بجلی بھی آہستہ آہستہ بڑھے گی، تو یہ عوام جائیں گے کہاں؟
مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عوام دیکھیں وارداتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں تو ہم برے بنتے ہیں. وارداتیں بھی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. بے شک پہلے کچھ لوگ جو نامی گرامی ہیں وہ تو ہیں، مگر جو نئے جو بھوک سے مر کر وارداتیں کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جن کے گھروں میں جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں بچے جب ان سے کھانا مانگتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے بھی کرونا میں آپ نے دیکھا تھا کیسے ہوا تھا. اب یہ کرونا سے بھی بری حالت ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.